شروع رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہودیوں کے یہاں کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت کی وجہ سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، تم لوگ حضرت علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تاکہ حضرت فاطمہ شادی میں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی مالک خود حضرت فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی جس کے گھر شادی تھی، حضرت سیدنا فاطمہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، جناب، امیر المومنین سے اجازت لے لوں تو چلوں؟ یہودی نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ یہ سن کر متفکر ہوئی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں پیوند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو مرضی ہے معبود کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئی۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے خوب آراستہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے فاطمہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے لباس میں ہی شریک ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں سبک اور حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے ایسے حلے اور زیورات بھیجے جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ کو زیورات سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر حضرت فاطمہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں، کچھ آگے اور پیچھے روانہ ہوئی۔ اس شان سے حضرت فاطمہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت سید فاطمہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ، برحق میں تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے۔ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے
اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کا یہ اعجاز دیکھا تمام یہودی مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو گھر روانہ کیا۔ سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عظیم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔